آج کے اس پر نور ماحول کے اندر گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے اعمال صالح کے ثمرات۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ میری زبان سے کلمۃ الحق جاری فرمائے اور سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر چیز کی تاثیر ہوتی ہے، ہر چیز کی تاثیر ہوتی ہے، ہر پھل کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے، ہر خوشبو کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر جڑی بوٹی کی ایک اپنی تاثیر ہے، زہر کی اپنی تاثیر ہے، بجلی کی تار کی بھی تاثیر ہوتی ہے، وہ جلا کے رکھ دیتی ہے۔ اسی طرح ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی، اس میں تاثیر رکھی۔ پھر اندازہ کرو پھر اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال میں کتنی تاثیر رکھی ہوگی، اللہ نے پھر اپنے قرآن میں کتنی تاثیر رکھی ہوگی، اپنے ذکر میں کیسی تاثیر ہوگی، نماز کے اندر کیسی تاثیر ہوگی، روزے کے اندر کیسی تاثیر ہوگی۔ یعنی کہ ساری گفتگو کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کے اندر کیسی تاثیر ہوتی ہوگی۔ آج ہم اسی بات پہ ہی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، جو بندہ نیک عمل کرے پر ہو وہ نیک عمل کرے پر ہو وہ مومن، ایمان والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَیِّبَةً، پھر ہمیں اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نیک کام کرنا، لیکن ایک ہے نیک کام کے لیے شرط ہے ایمان والا ہونا۔ اگر بندہ ایمان والا نہیں تو اس کی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں۔ نیکی کے لیے ایمان کا ہونا بڑا ہی ضروری ہے۔ اس کی مثال بھی سن لیجیے۔ اگر کوئی بندہ 0 لکھتا ہے، پھر 0 لکھتا ہے، پھر 0 لکھتا ہے، پھر 0 لکھتا ہے، لکھتا جاتا ہے، تو اس 0 کی کوئی ویلیو ہے؟ کوئی کہے گا یہ ہندسے اتنے بن گئے، اس کی تعداد اتنی بن گئی، یہ گنتی اتنی بن گئی، کیونکہ اس نے 1 لکھا ہی نہیں۔ اگر وہ 1 لکھے گا تو 7 0 لگائے گا تو وہ 10 بن جائے گا، 1 0 اور لگائے گا 100 بن جائے گا، 1 0 اور لگائے گا 1000 بن جائے گا۔ اسی طرح جتنے 0 لگاتا جائے گا اس کی ویلیو بڑھتی جائے گی۔ کس وجہ سے بنے گی؟ وہ 1 کی وجہ سے بنے گی۔ اسی طرح بندہ جتنی مرضی نیکیاں کرتا جائے لیکن اس کی نیکیوں کی ویلیو اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک وہ خالق کائنات پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس لیے خالق کائنات نے فرمایا ایمان والا ہونا ضروری ہے۔ پھر ہم اسے کیا دیں گے؟ ہم پاکیزہ زندگی بھی عطا فرمائیں گے اور اس کے درجے بھی بلند فرما دیں گے۔ اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی پاکیزہ ہو، میری زندگی پاکیزہ ہو، لیکن وہ پاکیزہ کے لیے کوشش کرے یا نہ کرے، لیکن اس کی خواہش یہ ضرور ہے کہ میری زندگی پاکیزہ ہو جائے۔ یہاں پہ خالق کائنات نے ہمیں بڑا ہی سبق اچھا دے دیا کہ بھائی اگر زندگی کو پاکیزہ کرنا ہے تو اور آخرت کے درجے بلند کرنے ہیں تو اس کے لیے 2 کام کرنے ہیں۔ ایک کام تو نے کیا کرنا ہے؟ ایک مجھ پر اور میرے محبوب پر ایمان لے کے آنا ہے۔ دوسرے نمبر پر تو نے کیا کرنا ہے؟ نیک کام کرنے ہیں۔ کیا کرنے ہیں؟ نیک کام کرنے ہیں۔ جب تم نیک کام کرو گے ہم تجھے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے۔ تمہاری دنیاوی زندگی بھی پاکیزہ ہوگی، تمہاری آخرت والی زندگی بھی بڑی درجوں والی ہوگی، وہ بھی پاکیزہ ہو جائے گی، وہ بھی کمال زندگی ہوگی۔ تو ہمیں تو زندگی چاہیے آخرت کی زندگی کی بڑی ویلیو ہے۔
ابھی دیکھیے کسی بندے کو پکڑ کے باہر دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے نا تو وہ برداشت نہیں ہوتا، وہ جھگڑے گا، لڑائی کرے گا، کافی انتشار پھیل جائے گا۔ بھائی گرمی میں تو نے مجھے کھڑا کر دیا، تو قیامت کے دن جتنی گرمی ہوگی کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ بولو تو صحیح۔ اس دن پاکیزہ زندگی کی ضرورت ہے، اس دن ہمارے یہاں کے نور کی روشنی وہاں پہ سامنے آئے گی، یہاں پہ نیک کام کریں گے تو اس کے اثرات وہاں تک پہنچیں گے۔ آج کا عمل جو ہے اس کے اثرات قیامت کے دن ظاہر ہوں گے۔ اگر آج کچھ کیا ہی نہ ہوگا، قرآن کہتے ہیں کہ جب جہنمی دیکھیں گے نا تو جنت والوں کو اور پل صراط پر گزرتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں گے، وہ کہیں گے یار آپ کے پاس اتنی روشنی، جس طرح دو بندے جاتے ہیں اور ایک کے پاس ٹارچ ہو، بیٹری ہو، ٹارچ ہو، تو وہ کہتے ہیں یار ادھر بھی لائٹ ماری ذرا۔ تو جب وہ پل صراط سے گزریں گے تو اندھیرا ہوگا، تو ان ایمان والوں کے سامنے روشنی ہوگی، تو وہ کہیں گے یار تو نے روشنی اس طرف بھی کرنا، وہ کہیں گے روشنی تجھے نہیں ملے گی، اگر تو نے روشنی لینی ہے تجھے دنیا میں جا کر نیک اعمال کرنے پڑیں گے۔ اگر ہم یہاں پہ نیک عمل کریں گے تو اس کے ثمرات کیا ہوں گے؟ دنیا کے اندر تو ہمیں فائدہ ہوگا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ پل صراط پر بھی نور بنا دے گا اور آخرت میں اسے درجے بھی بلند فرما دے گا۔ نیک کام کی ضرورت ہے۔ اپنے اعمال کو بنائیے، اپنے اعمال کو بگاڑیے نہ۔ اگر اعمال بگڑ گیا تو نقصان ہی نقصان ہے، اعمال بن گیا تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو پاکیزہ زندگی سمجھنی ہو تو سب سے پہلے یہ سمجھیے نماز بھی بندے کو فائدہ دے گی، نماز بھی بندے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے اپنی نماز میں خشوع اختیار کیا۔ تو کامیاب کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ، جو بندہ نماز صحیح ادا کر رہا ہے۔ اب دنیا کے اندر جتنا مرضی کوئی بڑا فلاسفر ہے، پڑھا لکھا ہے، وہ کامیابی کی سند اور ڈگری نہیں دے سکتا، جتنا مرضی بڑا ہے۔ اور بلکہ جتنے بھی بڑے ہوتے ہیں وہ اللہ رسول کے تابع ہوتے ہیں، جتنے بھی بڑے ہوتے ہیں وہ اللہ رسول کے تابع ہوتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بندہ کوئی غریب ہوگا وہی نیک کام کرے گا، ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ شہروں کے اندر جائیے، شہروں کے اندر جتنے امیر لوگ نیک ہوتے ہیں غریب تو ہوتے ہی نہیں۔ وہ دیکھیے نا، آج بھی وقت وہ واقعہ یاد آتا ہے، حضرت بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دنیا سے جانے لگے تو وصیت کی آپ نے فرمایا سنو، میری نماز جنازہ کوئی ایرا وغیرہ بندہ نہ پڑھائے، میری نماز جنازہ وہ بندہ پڑھائے جس نے کبھی نماز تہجد بھی نہ چھوڑی ہو، میری نماز جنازہ وہ بندہ پڑھائے جس نے کبھی عصر کی سنتے بھی نہ چھوڑی ہوں، میری نماز جنازہ وہ بندہ پڑھائے جس نے شہوت کی نگاہ سے کسی عورت کو نہیں آج تک دیکھا۔ انہوں نے یہ شرطیں لگائی، میری نماز جنازہ وہ پڑھائے۔ جب اللہ کے ولی تھے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب ان کی نماز جنازہ پڑھنے کا وقت ہوا نا تو لوگ اکٹھے ہوئے، بڑے قرب و جوار سے لوگ آئے اور نماز جنازہ پڑھنے کے لیے پہنچ گئے۔ تو کسی کی خواہش تھی کہ میں خلیفہ ہوں، شاید میں جنازہ پڑھاؤں گا، جس کو وصیت کی تھی آپ نے کھڑا کیا، جس کو وصیت کی تھی وہ کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا ان کی نماز جنازہ پڑھائے گا وہ بندہ جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی۔ جب آپ نے یہ خوبیاں بیان فرمائیں تو ایسا ماحول ہو گیا جیسے سانپ سونگھ جاتا ہے، کوئی اٹھ کے کھڑا ہی نہ ہو سکا، ایسا معیار کس کا تھا۔ ایک بندہ آیا، اس نے کپڑے سے اپنا منہ لپیٹا ہوا ہے، آ کے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں آ کے کہنے لگا، چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں آپ، آ کے کہنے لگا حضور آپ نے تو اعلان کر دیا لیکن میرا راز تو فاش کر دیا نا، نماز جنازہ اس بندے نے پڑھائی،
تو جب نماز جنازہ پڑھائی تو لوگوں نے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا، آخر دیکھو تو صحیح بندہ کون ہے جس کے اندر اتنی صفتیں پائی جاتی ہیں۔ جب کپڑا ہٹا کر دیکھا تو وہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، وقت کا سلطان، سلطان شمس الدین التمش تھا۔ ضروری یہ نہیں ہوتا، اور بڑے بڑے امیر لوگ اللہ کے نیک بندے بنے ہیں، اور جو بڑے ہوتے ہیں وہی بڑے کو سمجھتے ہیں، جو چھوٹا ہوتا ہے وہ کچھ نہیں سمجھتا۔ اور جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں نہ ہوتی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ چھوٹی شخصیت نہیں ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہے یہ۔ آپ بڑے دیوانہ انداز میں چلتے تھے تو لوگ ان کو پتھر مارنا شروع کر دیا۔ ایک بندہ آگے بڑھا، اس نے دیکھا کہ شیخ شبلی کو یہ پتھر مار رہے ہیں، تو ان کے جسم سے خون نکل رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ ان کو مرہم پٹی کرتا ہوں۔ قریب ہو کے دیکھا تو جسم سے جب خون نکلتا زمین پر گرتا ہے تو وہ زمین پر گرتے ہی، اگر کسی ڈیسک پر گرتا ہے، کسی پیپر پر گرتا ہے، کپڑوں پر گرتا ہے، وہ گرتے ہی اس طرح کا نقشہ ہو جاتا ہے جس طرح اللہ لکھا ہوتا ہے۔ ان کے اندر اللہ کی محبت اس قدر سموئی ہوئی تھی، اس قدر کہ خون کے قطرہ بھی نکلتا ہے تو وہ اللہ کا نام لکھا جاتا ہے۔ ہم اندر سے خالی ہیں، نیک اعمال کے قریب تک نہیں جاتے۔ ہمیں کوئی بندہ کہے نیک عمل کرنا ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، پتہ نہیں کتنا بڑا گناہ ہے، تو گناہ کے قریب اس طرح جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی بڑی نیکی ہے یہ۔ اور لوگ آج کا تو یہ رواج ہو چکا ہے کہ لوگ نیک کام کرنے کے لیے شرماتے ہیں، اور برائی کے لیے ذرا برابر شرماتے نہیں ہیں۔ جہاں پہ برائی ہو، آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے بڑھ چڑھ کے اس برائی کو روکنے کی کوشش کی ہو۔ مالک تو وہ سارے گاؤں کے بے شمار لوگ بنتے ہیں، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے بڑھ چڑھ کے کسی بندے کی برائی کو روکا ہو۔ لیکن ایسے بے شمار مثالیں ملیں گی کہ اچھائی کو روکنے والے بے شمار ہوں گے۔ ہمیں نیکی کی قدر نہیں ہے۔ اگر نیکی کی قدر دیکھنی ہے تو قیامت کے دن دیکھنی ہے، نیکی کی قدر دیکھنی ہے تو پھر قبر کے اندر دیکھنا۔ حضور علیہ السلام سے پوچھو تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تو اگر نیکی کرے گا نا تو نیکی کا تجھے یہ فائدہ ہوگا، نماز کا بھی تجھے فائدہ ہوگا، روزے کا بھی فائدہ ہوگا، حج کا بھی فائدہ ہوگا، تو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ خیرات کرے گا اس کا بھی فائدہ ہوگا، اگر تو کلمہ صرف پڑھے گا اس کا بھی فائدہ ہوگا، اگر تو صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کا بھی فائدہ ہوگا، درود شریف پڑھے گا اس کا بھی فائدہ ہوگا، اگر کسی کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے تو اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو چل تو صحیح، کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے چل۔ اگر تو چلے گا ہی نہیں، کچھ سیکھے گا ہی نہیں، تو کچھ کرے گا ہی نہیں، تو کس طرح تیرے آخرت میں تیرے لیے نور کس طرح بن سکتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے، بندہ اگر وضو کرتا ہے نا تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس جگہ پر وضو کا پانی لگ گیا ہے نا، اس کے اثرات یہ ہوں گے، جسم بھی تیرا دھل رہا ہے، پاک بھی تو ہو رہا ہے، گناہ بھی تیرے ہی جڑ رہے ہیں، لیکن حضور پھر اضافی بات ہمیں سمجھا دی کہ تجھے یہ بینیفٹ ملے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، بے شمار امتیں ہوں گی، لیکن میری امتی کی نشانی یہ ہوگی، ایسے اس وضو کے اثرات ہوں گے جس جگہ پہ وہ پانی بہاتا تھا وہ چمک رہے ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں پہچانوں گا، اسے پہچانوں گا جو وضو کرتا ہوگا۔
قابل غور بات ہے کہ نہیں؟ اسے پہچانوں گا جو وضو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن اتنی آپ کی سامنے مخلوق ہوگی اور بے شمار امتیں ہوں گی، آپ ہمیں پہچانیں گے؟ یہ صحابی رسول نے عرض کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ تمہارے سامنے گھوڑے بے شمار ہوں اور ان کے جو پاؤں ہیں سارے سفید ہوں، باقی وہ بلیک ہوں، تو ان کو پہچاننے میں کوئی کسی قسم کی دقت آ سکتی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں. تو آپ نے فرمایا پھر میرے امتی جو ہے دنیا کے اندر وضو کرتے ہوں گے، ان وضو کے جو اثرات ہوں گے، ثمرات ہوں گے، وہ یہ ہوں گے کہ قیامت کے دن میرے غلاموں کی یہ نشانی ہوگی کہ وضو والے جو اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں گے. یہ حضور ہمیں بتلانا چاہ رہے ہیں میرے امتیوں، دنیا کے اندر تم ذرا برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کے اثرات پاؤ گے، اس کے ثمرات پاؤ گے. جو یہاں پہ کرو گے وہاں پہ فائدہ ہوگا تجھے، اور دنیا کی زندگی بھی اللہ تجھے پاکیزگی زندگی عطا فرما دے گا. لیکن اعمال کو بنانے کی کوشش کریں، بگاڑنے کی کوشش. میں پھر واپس آتا ہوں، گزشتہ جمعے بھی میں نے یہ بات کی تھی. دو بندے ہیں وہ ایک کام کرتے ہیں، دو بندے ہیں وہ ایک کام کرتے ہیں. دو بندے ہی نماز جمعہ پڑھتے ہیں یا لگا لو فجر کی نماز پڑھتے ہیں. دو بندے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک بندہ نماز اس انداز سے پڑھتا ہے کہ اس کو اللہ کی ذات کے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا. اس نے اپنا عمل بنا لیا. تو جس نے نماز پڑھی اور نماز کے دوران دنیاوی شغل، دنیاوی کاروبار، دنیاوی لذت، دنیاوی خواہشات کے اوپر لٹکا رہا، اس نے تو اپنا عمل خراب کر لیا. اب کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ اور قرآن سے ہی پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. یہاں پہ اللہ نے صاف صاف فرما دیا کامیاب بندہ وہ ہوگا جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرے گا، جو اپنی نماز کو صحیح لگن کے ساتھ، صحیح حضور قلب کے ساتھ اپنا دل جو ہے جما کر خالق کائنات کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا. پھر کھڑا ہونا بھی خالق قبول فرمائے گا، رکوع کرنا بھی قبول فرمائے گا، اور سجدہ کرنا بھی قبول فرما لے گا. ایک نماز، صرف ایک نماز، زیادہ کی تو شان ہی کچھ اور ہے. میں کہتا ہوں صرف ایک نماز اس انداز میں ادا کر کے دیکھنا، وہ بھی لمبی نماز نہیں، صرف 2 رکعت والی، حضور قلب کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، یعنی تیرے دل کے اندر کوئی اور خیال ہی نہ آئے، تیری دماغ کے اندر کوئی اور وسوسہ ہی نہ آئے. اگر آئے تو صرف خالق کائنات آئے. تو خالق کائنات نے یہاں پہ اس بندے کے لیے جو اجر رکھا ہے نا، وہ اجر کوئی اور نہیں رکھا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تجھے مال دوں گا، نہیں کہا. تجھے عزت دوں گا، نہیں کہا. تجھے شہرت دوں گا، نہیں کہا. یہ بھی نہیں کہا تجھے جنت دوں گا، یہ بھی نہیں کہا. یہ بھی نہیں کہا کہ تجھے قبر کے اندر پاس کروں گا، یہ بھی نہیں کہا. اللہ نے سارے سمندر کو کوزے میں بند کر کے سامنے رکھ دیا. اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. یا خالق کائنات، اس سے مراد کیا ہے؟ خالق کائنات فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے ہم تجھے کامیاب کرنا چاہتے ہیں. تم کامیاب ہو گئے، جنت بھی ملے گی، تجھے عزت بھی ملے گی، تجھے شہرت بھی ملے گی، مال بھی ملے گا، دنیا بھی ملے گی، اور آخرت بھی ملے گا. یعنی کیا ملے گا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. تجھے ہم پاکیزہ زندگی بھی عطا فرمائیں گے، تمہاری آخرت کی زندگی جو ہے وہاں پہ تمہارے درجے بھی بلند فرما دیں گے. اب درجے بلند کرنا جو ہے نا، یہ بھی کوئی ہلکی بات نہیں ہے. مجھ سے کوئی بندہ پوچھے قاری صاحب کہاں کے رہنے والے، میں نے کہا میں سیالکوٹ کا ہوں.
دور سا بندہ پوچھے، دور کے علاقے کا بندہ پوچھے، میں نے کہا سیالکوٹ، تو سیالکوٹ کا ضلع ہے یہ، لیکن جو لوگ سیالکوٹ کے شہر کے اندر رہتے ہیں ویسا معیار میرا تو نہیں نا، جو ماڈل ٹاؤن کے اندر رہتے ہیں ویسا معیار تو نہیں نا، جو ڈیفینس کے اندر رہتے ہیں ویسا معیار تو نہیں میرا، جس طرح کے لوگ سیالکوٹ کے کینٹ کے اندر رہتے ہیں ویسا تو نہیں میرا معیار۔ میں کہہ تو رہا ہوں میں سٹی کا نہیں ہوں، لیکن میری نسبت ضرور سیالکوٹ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح جنت کے اندر لوگ جنت میں جائیں گے تو صحیح، لیکن ان کی اپنے اپنے درجے ہوں گے، لیکن جو درجہ میرے مصطفیٰ کا ہے، جو درجہ صدیق اکبر کا ہے، جو درجہ حضرت عمر فاروق کا ہے، اور بھائی کامیابی جب ملتی ہے تو پھر ملتی کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں پھر اس کی کامیابی کا نتیجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ جو درجہ مجھے جنت میں عطا کرے گا وہ میرے غلام کو بھی عطا فرما دے گا۔ کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہیں ہے، ایسی خوشی جس کے بعد کوئی غمی نہیں ہے، ایسا قرب جس کے بعد کوئی دوری نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں فلاح۔ اور خالق کائنات فرما رہا ہے صرف نماز کے اندر جو بندہ صحیح حضور قلب کے ساتھ میری بارگاہ میں آ کے صرف نماز ادا کرتا ہے اس کا کام بن جاتا ہے، اس کا کام بن جاتا ہے۔ یا اللہ جو کام بگاڑتا ہے اس کی کیا علامت ہے؟ تو خالق کائنات خود ہی فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ویل ہے ان لوگوں کے لیے، یعنی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، یعنی تباہی ہے ان لوگوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ مصلین، نمازیوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ نمازیوں کے لیے۔ قاری صاحب یہ مسئلہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا، جو بندہ نماز نہ پڑھے اس کی تو سزا ہو گئی، آپ تو نماز پڑھنے والوں کو سزا دے رہے ہیں، اور بھائی سزا میں تو نہیں دے رہا، یہ تو خالق کائنات ہمیں تنبیہ کر رہا ہے، خالق کائنات ہمیں بتا رہا ہے اور میرے بندیو، میرے محبوب کے امتیو، تجھے اتنا سونا محبوب عطا فرمایا، اس محبوب نے ایڈا سونا خالق کائنات دسیا تو تسی پھر بھی وہ نماز بھی نہ صحیح پڑھ سکو، ہاں پھر بھی صحیح نماز نہ پڑھ سکو، اور کسی کا چہرہ تم دنیا میں دیکھو ہر وقت سوتے اٹھتے بیٹھتے تمہارے ذہن سے وہ اوجل نہیں ہوتا، تجھے اسی کی یاد رہتی ہے، جس کے ساتھ لگن ہوتی ہے اسی کا خیال ہوتا ہے، اٹھتے بھی بیٹھتے بھی چلتے بھی ہر کام کرتے اسی کا خیال ہوتا ہے۔ تیرے سینے میں عشق رسول پیدا نہ ہوا، تیرے سینے میں عشق الہی پیدا نہ ہوا، اگر تو پیدا نہیں ہوا نماز کے اندر تو نے غفلت کر لی، کیا کیا؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ویل کیا ہے؟ ویل کیا ہے؟ یہ تباہی ہے، کیا تباہی ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ ہلاکت ہے، کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ ویل دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک ایسا گڑھا ہے کہ باقی دوزخ کے گڑھے بھی اللہ کی بارگاہ میں اس سے پناہ مانگتے ہیں، اتنا خطرناک ہے۔ کن کے لیے ہے؟ ان کے لیے ہے جو نماز صحیح نہیں پڑھتے، نماز صحیح نہیں پڑھتے۔ بندے دو ہیں عمل ایک ہے، ایک نماز صحیح پڑھ رہا ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے، اور ایک بندہ صحیح عمل نہیں کرتا وہ تباہ ہو رہا ہے، وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ فرق کیا آیا؟ فرق یہ آیا ایک نے کام صحیح طریقے سے ادا کیا، جس نے صحیح ادا کیا اللہ نے اسے کامیاب کر دیا۔ اب پتہ چلا کہ صحیح نہ کام کرنے کے بھی اثرات ہیں، مثلا زہر کے اثرات ہیں کہ نہیں؟ بولو تو صحیح۔ اچھا بجلی کے اثرات ہے کہ نہیں؟ بجلی کی تار کو ابھی میں ننگا کرتا ہوں، کوئی بندہ ہاتھ لگائے گا؟ کیوں نہیں لگائے گا؟ کیوں نہیں لگائے گا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنا ڈر؟ اب یہ بھی سنیے، ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور یہ اس آیت سے میں نے آگے بھی بے شمار نقطے بیان کیے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتنے معجزے عطا کیے تھے؟ 2 معجزے بڑے خاص تھے، ایک جو ان کا عصا تھا، دوسرا ان کے ید بیضا، ہاتھ ان کا چمکتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خود اس کی تعریف کی اس عصے کی
کہ یہ میرے کام کی بڑی چیز ہے، میرے کام کی چیز، ذرا بات کو سمجھ لیجئے، کام کی بڑی چیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خود اس کی تعریف کی۔ تو یہاں پہ فلسفہ جو ہے، اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر جب فرعون کے دربار میں گئے موسیٰ علیہ السلام، اس نے سانپ پھینک دیے، رسیے پھینکی، جادوگروں نے سانپ بن گئے۔ اللہ اکبر۔ ساڈے وانگوں دے ہوندے تے آندے نے جادوگر ہی سچے نے، ویکھیا جی کڈا کمال جے دے وچ۔ تو آپ کو پتہ ہے دجال آئے گا، وہ جس جگہ پہ تھوکے گا نا وہاں پہ سبزہ اگے گا۔ جو اس کو نہیں مانے گا اس کی فصل تباہ ہوگی، جو خالق کائنات کو مانے اس کو نہ مانے اس کی فصل تباہ ہو جائے گی، اس کے کاروبار ختم ہو جائیں گے۔ جو اس کو مانے گا سب کچھ ہوگا۔ اس کو کہنے والے کہیں گے ہم تجھے مانتے ہیں، ہماری فصل میں بارش کر دے، وہ بارش بھی برسائے گا، یہ حضور فرماتے ہیں۔ پوری روح زمین کا چکر لگائے گا، لیکن مدینہ شریف اور مکہ شریف کی طرف نہیں ہو جا سکے گا۔ حضور فرماتے ہیں جب مدینہ کے اندر داخل ہونے لگے گا، فرشتے پکڑ کے اس کا منہ دوسری طرف کرتے ہیں۔ اللہ اس کو روک سکتا ہے، لیکن اس کو بھی نظام سمجھانے کے لیے ہمارے لیے سامنے رکھا گیا۔ امام مہدی بھی ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام حضور کے امتی بن کے آئیں گے۔ آیا اللہ اکبر۔ جو نبوت چھوڑ کر حضور کا غلام بنتا ہے، قیامت تک کے لیے یہ بڑا سبق مل گیا، اللہ اس کا نام قیامت سے پہلے بھی زندہ کر دیتا ہے۔ جو سب سے بڑا دشمن ہے اللہ اس کے ہاتھوں ہی اسے ہلاک کرتا ہے۔ یہ ان کی عزت ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو وہی عصا تھا جن کو اپنے فائدے کے لیے بنایا تھا۔ وہ کہتے ہیں میرے فائدے کی چیز ہے، میں اس سے پتھر گراتا ہوں، بکریوں کو کھلاتا ہوں، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں۔ اکثر موسیٰ علیہ السلام ٹیک لگا کے ایسے کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ انبیاء کی سنت ہے عصا ہاتھ میں پکڑنا۔ تو سلیمان علیہ السلام نہیں دیکھے، 1 سال تک جنات کو کہا مسجد بناؤ تو خود ٹیک لگا کے کھڑے، روح نکل گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ تو سال گزر گیا، جنہوں نے مسجد تیار کر دی۔ اللہ اکبر۔ تو وہ دیمک آئی، دیمک نے چھڑی کو کھایا، چھڑی گری، پھر ان کو پتہ چلا ان کی تو روح نکل چکی ہے۔ پتہ چلا جنوں کو بھی علم غیب نہیں ہے۔ یہ ایک علم غیب ہے، اللہ نے تو اپنے نبی کو عطا کیا ہے یا نبی کے غلاموں کو عطا فرمایا ہے۔ یہاں پہ بھی ہم دلیلیں دے سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ نبی کے متعلق یہ بات کر دی، غلاموں کے بارے میں بات کر دی، ہمارا عقیدہ تو نبی کے متعلق نہیں ہے، وہ استغفر اللہ، توبہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سارا علم عطا فرمایا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے حضور کا علم ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے۔ ذاتی ہے تو خالق کائنات کا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات عالم الغیوب ہے۔ اللہ کی ذات عالم الغیوب ہے، ہر چیز کا علم اس کا ذاتی علم ہے، اس نے کسی سے نہیں لیا۔ حضور نے اگر لیا ہے تو خالق کائنات سے لیا ہے۔ یہ نکتہ سمجھانے لگا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام اسی چھڑی کو اپنے فائدے کے لیے سمجھتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب سانپ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اب میں کیا کروں؟ تو خالق کائنات نے پوچھا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، قَالَ هِيَ عَصَايَ، مولا میرے ہاتھ میں یہ عصا ہے۔ اللہ نے فرمایا چھوڑ دے۔ اب وہ عصا کو چھوڑا، وہ عصا کیا بن گیا؟ اژدہا، بڑا سانپ بن گیا۔ اب وہ فائدے کی چیز رہی؟ بولو تو صحیح، اب وہ فائدے کی چیز رہی؟ پہلے فائدے کی چیز تھی، لیکن جب سانپ بنی وہ فائدے کی چیز ہے، وہ سانپ بن کر سارے سانپوں کو کھا گئے۔ جب سانپ کو کھا گئے وہ
وہ چھڑی جو تھی وہ سانپ بن کر موسیٰ علیہ السلام کے قریب آئی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کی یا اللہ اب میں کیا کروں, یہ تو میری طرف آ رہا ہے. خالق کائنات نے فرمایا یہ پکڑ لو. پکڑا, پھر وہ چھڑی بن گئی, پھر فائدے کی بن گئی. غور کرو اس بات پہ, پہلے فائدے کی تھی, جب سانپ بنا پھر فائدے کی تو نہ رہی. خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں. تو یہاں سے ایک مسئلہ یہ نکلا, ہمارا تجزیہ نہیں چلے گا, چلے گا تو اللہ کے وعدوں کا طریقہ چلے گا. خالق کائنات فرماتے ہیں تو نیک عمل کر اور ہو مومن, میں تیری زندگی پاکیزہ بنا دوں گا. یا اللہ کیا مطلب ہے؟ تو خالق کائنات فرماتے ہیں مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ چیز فائدے کی ہے یا نفع کی ہے یا نقصان کی ہے. مقصد یہ ہے فائدہ ہے تو اللہ کے حکم میں ہے, نقصان بھی ہے تو صرف اللہ کے حکم میں ہے. ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے. وہ سانپ نقصان دہ تھے, ہم نے اس کو بھی فائدہ بنا دیا. وہ چھڑی فائدہ مند تھی, اس کو فائدہ مند ہی رکھا. اللہ بتانا چاہتا ہے اس سے مسئلہ, اے میرے بندو سمجھ جانا, نیک عمل تم کر لینا. تم یہ نہ سوچو, اپنے تجزیے نہ رکھنا, اپنے فلسفے نہ رکھنا کہ اس کو ہاتھ لگاؤں گا تو مجھے اس کے سرکٹ لگے گی, مجھ سے چھاٹ پڑے گی اور بجلی لگے گی, میں فوت ہو سکتا ہوں, گائل ہو سکتا ہوں. میں پانی میں چھلانگ لگائی تو ہو سکتا ہے کہ مجھے نقصان ہو, میں آگ میں چھلانگ لائی مجھے نقصان ہو. اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں ان چیزوں کے تجزیے کرتے ہو, اس پر تمہارا یقین ہے. یقین ہونا چاہیے تو میرے بات پر یقین ہونا چاہیے. جب تم وعدہ پورا کرو گے تو خالق کائنات خود بخود تیرے ساتھ وعدہ پورا فرما دیں گے. حضور تو یہاں تک ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی کھانا بھی کھاؤ نا تو بسم اللہ شریف پڑھ کے کھاؤ. کھانا بھی کھاؤ تو ذرا غور کرنا اس پہ بھی. یہاں پہ اثرات کتنے گہرے اثرات ہیں, جہاں تک ہماری سوچ سائنس بھی نہیں پہنچ سکتی وہاں تک میرے مصطفیٰ جان رحمت کا علم شروع ہوتا ہے. سائنس آپ کو یہ نہیں بتائے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے دل پہ داغ لگتا ہے. جاؤ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ, اسے کہو دل کو چیرے, سینہ چیرے, دل نکالے, اگر اسے داغ نظر آ جائے مجھے پکڑ لینا. اسے نہیں نظر آئے گا, نظر آئے گا تو آنکھ والوں کو ہی نظر آئے گا. ایک گناہ کرنے کی وجہ سے حضور فرماتے ہیں اس کے دل پہ داغ لگتا ہے. کیا لگتا ہے؟ اس گناہ کو ہم کتنا ہلکا سمجھتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ بولو تو صحیح. اللہ اکبر. کسی بندے کو گناہ کرتے دیکھ کر اس کی اصلاح نہ کرنا بھی گناہ ہو جاتا ہے. غلط کام کرنے والے کو نہ روکیں گے گناہگار ہو جائیں گے. تو جو گناہ چھوڑ کر تائب ہو جائے پھر تو اسے نہیں نہ کہنا چاہیے. بولو تو صحیح, پھر تو نہیں نہ کہنا چاہیے. ہم اس وقت نہیں کہتے, بعد میں کہتے ہیں. کب کہتے ہیں؟ جب اس نے گناہ چھوڑ دیا. پھر ہم کہتے ہیں او تو وہی ہے نا, ہوں تو آیا حج کر کے بڑا چنگا بن گیا. اب ہم بول رہے ہیں, اب وہاں پہ چپ رہنا گناہ تھا, یہاں پہ بولنا گناہ. گناہ کی تعریف کیا ہے؟ اب یہ گناہ کی تعریف بھی سن لیجئے. اللہ کے حکم کو, ایک ہے اللہ کا حکم کرو, ایک ہے اللہ کا حکم نہ کرو. جب اللہ کا حکم آیا کرو ہم نہیں کریں گے گناہ ہوگا. جب اللہ کا حکم آیا کہ نہ کرو ہم کریں گناہ ہوگا. یعنی اللہ نے کہا برائی سے رکو ہم نہیں رکتے گناہ ہوگا. اللہ نے کہا نیکی کرو ہم نیکی نہیں کرتے گناہ ہوگا. کچھ کام ایسے ہیں جو کرنے کا حکم آیا ہے, کچھ کام ایسے ہیں جو نہ کرنے کا حکم آیا ہے. اگر یہ کام نہیں اپنائیں گے تو گناہ کریں گے. تو گناہ کی اثرات پتہ کتنے خطرناک ہیں. حضور فرماتے ہیں گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ داغ لگ جاتا ہے. جب دل پہ داغ لگتا ہے تو پھر وہ بندہ گناہ کرتا ہے اور داغی ہو جاتا ہے دل. سنو گرمیاں داغی آمب نہیں پسند تو دل کنج پسند آ. داغی سیب کوئی دبے, داغی دوانا دبے ہی وہ نہیں لیندے. حضرت گل سوچن والی ہے کہ نہیں؟ اور بھائی ایک پھل ہم داغی نہیں پسند کرتے تو ہمارا دل داغی ہو گیا.
فکر والی بات نہیں ہے. جو بندہ کسی کے کہنے پر اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں آ کے توبہ نہیں کرتا، وہ سمجھ لے کہ میرا دل بہت بڑا داغی ہے، اس لیے میرے اوپر اثر نہیں ہو رہا، مجھے زیادہ بارش کی ضرورت ہے، تب جا کر ہمارا صحن صاف ہوگا، ہمارا برتن صاف ہوگا. تھوڑی بارش ہوئی تو وہ کہتے ہیں یار تھوڑی بارش ہوئی ہے چکڑ ہی ہو گیا، گھٹ کے بارش پیندی نہ تو صاف ہو جاندہ. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس بندے پر، اس بندے کے تھرو جو تبلیغ کر رہا ہے اس کا اثر نہیں ہوا، تو وہ سمجھ لے کہ اس کا گندگی بہت زیادہ ہے. ایسے بندے کی ضرورت ہے جو بہت ہی پاکیزہ زندگی والا ہو، جس کی زبان سے بات نکلے گی تو اس کا دل صاف ہو جائے گا، یہ آئے گا معافی مانگے گا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اسے صاف فرما دے گا. گناہ سے بچیں. اور اللہ اکبر، گناہ اتنی خطرناک چیز ہے تو نیکی کے بھی بے شمار فائدے ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ شریف پڑھو. بسم اللہ شریف. یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی برکۃ اللہ. ضروری ہے کہ نہیں؟ پہلی بات تو یہ جس نے ہمیں کھانا دیا اس کا نام لینا چاہیے کہ نہیں؟ تیرا کھائیے تو تیرے ہی گیت گائیے، جدا کھائیے وہ گیت بھی گانے چاہیے. اب بسم اللہ شریف جو ہے، اللہ تو غفور رحیم، رزق تو ہر ایک کو دیتا ہے، اور رزق کا ذمہ خالق کائنات نے اپنے ذمہ لیا. کسے بندے دے ذمہ دیتا تے ونڈان دا ذمہ دے چھڑیا ہوتے اپنے محبوب دے ہاتھ سے پھڑا دیتا سا. حضور فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق عطا کیا، وہ دینے والا، میں تقسیم کرنے والا. اللہ اللہ بھی کریم، مصطفیٰ بھی کریم، اللہ بھی رؤوف، مصطفیٰ بھی رؤوف. آئے ہائے، اللہ بھی بے مثال، یہ بھی بے مثال، وہ بھی لاجواب، یہ بھی لاجواب. وہ سمجھا نہیں جاتا، یہ ناپا ہی نہیں جاتا. وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین. اللہ اکبر. اللہ حضور نے فرمایا بھائی جب کھانا کھاؤ نا تو بسم اللہ شریف پڑھو. یا رسول اللہ بسم اللہ شریف کیوں پڑھا رہے؟ جواب ملے گا اس لیے جب تم بسم اللہ نہیں نا پڑھو گے تو شیطان تمہارے پاس آ کے بیٹھ جائے گا. یا رسول اللہ کھان دے وہ کوئی گل نہیں، اس کی مین وجہ ہے. یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ جب وہ تمہارے ساتھ آ کے کھائے گا تو اس کے کھانے کے اثرات تمہارے اوپر بھی، اس کے کھانے کے اثرات تمہارے اوپر بھی آئیں گے. جب شیطان کے کھانے کے، شیطان دا جھوٹا مٹھا تو کھاویں گا پھر تو کدی بھی کھال کے کائنات کی طرف نہیں. کتنی باریکی ہے، کتنی باریکی ہے. اب ہم سمجھتے ہیں شاید اماں نے کھانا پکایا دے وہ ہی بس کھانا نہیں. بھائی اگر تو بوتل بھی پیتا ہے نا اور جوس بھی پیتا ہے تب بھی اللہ کا نام لے. آئے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں، حضور کے سامنے ایک صحابی تھے، وہ کھانا کھا رہے تھے اور کھانے سے پہلے وہ بسم اللہ پڑھنے بھول گئے. تو کھاتے کھاتے وہ کھا رہے ہیں، حضور نے مسکرانا شروع کر دیا. اب حضور کا مسکرانا بھی سبحان اللہ. جب حضور مسکرائے تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ میرا کھانا کھانے کی وجہ سے مسکرائے کیوں ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں مسکراؤں تو کیوں نہ مسکراؤں؟ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے تم نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف نہیں پڑھی تھی؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں. آپ نے فرمایا تو کھانا کھانے بیٹھ گیا تو جب تو بیٹھا تو شیطان بھی تیرے پاس آ کے بیٹھ گیا، وہ بھی کھا رہا تھا لیکن اچانک تیرے منہ سے خالق کائنات کا نام نکل گیا. تو نے بسم اللہ شریف پڑھی تو اس نے کیا کرنی شروع کر دی اور بھاگ گیا. حضور فرماتے ہیں اس عمل کی وجہ سے میں نے مسکرانا شروع کر دیا. اب اس عمل کی تاثیر دیکھیے. جو شیطان ہمارے بغائے نہیں بھاگتا، کملی والے محبوب نے ہمیں طریقہ بتا دیا. بھائی اللہ کے نام کی تاثیر دیکھو اور تیرے نیک عمل کے ثمرات میں سے ایک ثمر یہ ہے
کہ شیطان بھی تجھ سے کھانے کو دوران بھاگ جائے گا، جب وہ بھاگ جائے گا تیرے کھانے میں برکت آ جائے گی، جب برکت آ جائے گی پھر لذت بھی آ جائے گی، اور جس کھانے میں برکت ہوتی ہے، برکت کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ اور جب بندہ ان چیزوں پہ عمل کرتا ہے پھر ہوتا کیا ہے؟ بندہ اتنا عظیم ہو جاتا ہے، اتنا اکثیر ہو جاتا ہے۔ اکثیر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اکثیر ہوتا ہے کہ خود اتنا کامل ہو جانا کہ اس کا ذرہ برابر حصہ بھی اگر کسی چیز میں داخل کر دیا جائے نا تو اسے اس ذرے برابر سے کئی گنا زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ مثلا حکمت کے اندر، طب کے اندر کچھ چیزیں ایسی تیار کی جاتی ہیں، اکثیر تیار کی جاتی ہیں، اور کیمیا گری جو لوگ کرتے ہیں نا، اب کیمیا گری کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے خوراکی، ایک ہوتی ہے پوشاکی۔ آپ کہیں گے یہ کیمیا گری آپ کہاں سے لفظ لے ہے؟ اور بھائی اللہ اکبر، آؤ میں بتاؤں آپ کو کیمیا گری کیا اور کر کے دکھاؤں کیمیا گری کیا ہوتی ہے۔ ایک خوراکی، ایک پوشاکی، اور دونوں طریقوں سے کر کے دکھاتا ہوں۔ صرف مسیطاں جو دائمی تو نہ بہ جائے، مسیطاں جو کسی گل نہ بٹھایا جاتا، ورنہ بہن دیں۔ یہ 10 دن نہیں بندہ بہ سکتا، کسی گل نہ بیٹھا جاتا۔ اللہ اکبر، اتنا اکثیر بندہ بن جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ زلزلہ آ جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں، اتنے اکثیر ہیں، اپنی چھڑی مارتے ہیں، زلزلہ رک جاتا ہے۔ اکثیر بنو، خود کو کامل کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، ساری زندگی اسی طرح گزار دیں گے اور کوئی گل نہیں، مسیطیں مولوی اذان پڑھ کے نماز پڑھ ہی دے گا اور کوئی گل نہیں، کتے سٹے گا ہی نہ سنو قیامت والے دن۔ ایسے نہیں کام، خوف کھائیں اس کی بارگاہ سے۔ اگر بندہ خوف بھی کھا لے گا اللہ تعالیٰ پھر بھی اس پہ کرم فرما دیتا ہے۔ حضور چل رہے ہیں، زلزلہ آ گیا، آپ نے چھڑی لگائی، آپ نے کہا ہے زمین سن، کیا تیرے اوپر انصاف نہیں ہوتا؟ رک گئی۔ آج بڑے بڑے حکمران بھی اور آج بڑے بڑے علماء اور پیر بھی دعوے کرنے والے ایسا عمل نہیں کر سکتے کہ زمین کو چھڑی لگا سکیں۔ کیا وجہ ہے؟ ہم نے اپنے عمل بنائے نہیں، ہم نے نیکی کی تاثیر کو سمجھے نہیں، اس کے ثمرات سمجھے نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، آپ چھڑی لگا رہے ہیں، جہاں جہاں تک زمین زلزلہ میں تھی، حرکت میں تھی، وہاں پہ ہی سکون آ گیا۔ اس کے سینے کو بھی ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی کہ زمین کو بھی، اے امیر المومنین ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے سینے میں بھی آپ نے چھڑی لگائی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سینکڑوں میل دور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور حضرت ساریہ کو آواز دی، اللہ اکبر۔ خطبہ سننے والے کہنے لگے کہ آخر یہاں پہ تو ساریہ ہے ہی نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کس کو آواز دی؟ 8 دن گزر گئے، 8 دن کے بعد ایک بندہ آیا، اس نے رکا پکڑا ہوا ہے، حضرت ساریہ نے لکھا، کہا امیر المومنین ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہماری رہنمائی کی۔ آپ سب نے پوچھا آخر کہ رہنمائی کیا کی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا اصل میں خطبہ دیتے دیتے میری نظر وہاں تک پہنچی جہاں ساریہ جنگ کر رہا تھا، میں نے یہاں پہ آواز دی، وہاں تک پہنچ گئی، پتہ چلا اتنا اکثیر بننا چاہیے، خود کو اتنا کامل بننا چاہیے، بندہ مدینہ میں بیٹھا ہو تو کئی سینکڑوں دور میل آواز کو پہنچا سکتا ہو۔ وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر دریا پانی دینا چھوڑ گیا، وہ کیا کرتے؟ ان کی ایک رسم تھی، ایک جوان لڑکی کو دریا کے اندر پھینکتے، جب وہ پھینکتے وہ دریا چلنا شروع ہو جاتا۔ اس علاقے کے اندر دریائے نیل کے جو علاقے کے جو گورنر تھے وہ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، آپ نے ایک رکا لکھوایا، رکا لکھوا کر کہا اس دریا کے پاس جا کے صرف پڑھ کے اسے سنا دینا، اسے کہہ دینا
اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو پھر نہ چل، اگر خالق کائنات کی مرضی سے چلتا ہے تو پھر چلنا شروع کر دے۔ آج 1400 سال گزر گئے، اتنی اکثیر، اتنے کامل ہمیں سبق دے گے۔ او بندو، او میرے مصطفیٰ کے غلاموں، خود کو اتنے کامل کر لو، نیکیوں کی تاثیر کو سمجھ جاؤ۔ اگر تم نیک ہو جاؤ گے، اچھے ہو جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم تمہیں ایسی پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اگر اس کی مثال سننی ہے تو سیدنا عمر فاروق کو دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ وہی اس مدینہ کے ایک علاقے سے آگ نکل آئی، آپ نے بھیجا ایک صحابی کو، کہا جا کے اس آگ کو روک دے۔ آپ نے ایک کپڑا لیا صحابی رسول نے، اور جس طرح بندہ کسی چیز کو مارتا نا ایسے مارا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر وہ آج تک آگ نکلی نہیں، بلکہ یوں کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام، آخری بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا دریا کو، دریا نے اپنا سینہ چاک کیا، موسیٰ علیہ السلام بھی گزر گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی گزر گئی، فرعون غرق ہو گیا۔ نبی ساتھ تھے، نبی ساتھ تھے، لیکن حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، دشمن پیچھے ہیں، آپ نے، نبی ساتھ نہیں ہے، نبی ساتھ نہیں ہے، آپ نے اپنا گھوڑا ڈالا پانی میں، پیچھے دوسرے صحابہ نے بھی پانی میں، دریا میں گھوڑا ڈالا، آپ دریا کراس کر گئے، اور جب کراس کیا تو حضرت سعد بن وقاص کہنے لگے کسی صحابی کی کوئی چیز پانی میں گری تو نہیں؟ ایک صحابی کہنے لگے میری لکڑی کا پیالہ ہے جی۔ آپ واپس آئے، آپ نے آ کے دریا کو مخاطب کیا تو دریا نے پیالہ باہر نکالا، کنارے پہ لگایا، اور بتا دیا قیامت تک کے لیے جب انسان کے عمل سنور جاتے ہیں بگڑتے نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بڑی شان ہے، لیکن محمد کے غلاموں کی یہ شان ہے، حضور نے ایسا سبق پڑھایا اور ایسا سبق لیا اور ایسا عمل کیا، اتنے اکثیر بن گئے، نبی ساتھ نہیں ہے، خود ہیں، خود بھی گزر گئے، اور جو پیالہ گرا تھا اسے بھی واپس لے لیا۔ آئے ہائے، اپنے تجزیے چھڈو یار، اپنے تجزیے جڑے نے یار، اس کام دا فائدہ تے اس کام دا نقصان ہے، اگر یہ گلاں سوچنے ہیں ٹھیک کرنا چاہیے سانوں، لیکن جس کام دا اللہ نے حکم دیتا نا کہ اس کام دا فائدہ دے، یا اللہ کس گل دا فائدہ آخیا ایک ایمان لے کے آؤ، دوسرا ہے کہ چنگے کام کرو، نیک کام کرو، نیک کام کرو گے اسی تھوڑی زندگی پکیزہ بنا دواں گے تے آخرت تھوڑے درجے بھی بلند فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دعائے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔